اعجاز احمد صاحب نے ترگڑی گجرانوالہ سے ہمیں پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا انسان خود کہہ کر بیوی سے حق مہر معاف کروا سکتا ہے، اور کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ قرآن کریم مردوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اے مردو اپنی بیویوں کو ان کے حق مہر دلی خوشی سے ادا کرو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور اگر تمہاری بیویاں اس حق مہر میں سے اپنی دلی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں، تمہیں دے دیں، تو فرمایا فَكُلُوهُ ہنیًّا مَرِيًّا، تو تم اسے کھا سکتے ہو، اسے اپنے تصرف میں، اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ اسی طرح ایک مقام پہ قرآن کریم فرماتا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اے مردو تم جب اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات قائم کر لو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کے مقررہ مہر انہیں ادا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، مہر کی تعیین کے بعد، مہر مقرر ہو جانے کے بعد اگر تم آپس میں کسی بات پر رضامندی کے ساتھ متفق ہو جاؤ تو فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ جو جملہ فرمایا کہ تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اس فکرے کو قرآن کریم نے کھلا رکھا ہے کہ تم دونوں آپس میں جس نقطے پہ باہم رضامندی کے ساتھ اتفاق کر لو۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاوند اپنی رضامندی سے مہر کی مقدار کو بڑھا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہم ایک دوسرے کی رضامندی سے وہ مہر کی مقدار کو گھٹا لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہم ایک دوسرے کی رضامندی سے خاوند کی درخواست پر بیوی اس مہر کو کم کر دے یا کلیتاً معاف کر دے۔ یہ جو مہر کی معافی کا مسئلہ ہے، قرآن کریم نے اس کے بارے میں یہ دونوں آیات میں نے پڑھی ہیں۔ ایک آیت میں فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، اگر بیویاں اپنی دلی خوشی سے مہر میں سے کچھ معاف کر دیں اور تمہیں دے دیں، تو اب یہ خوشی کا کیسے پتہ چلے اگر بیوی کو خاوند نے مہر کی ادائیگی کی نہیں اور اسے کہے کہ معاف کر دو اور وہ کہہ دے میں نے معاف کر دیا، اس سے اس کی خوشی تو ثابت نہ ہوئی، کیونکہ بیوی نے سمجھا کہ اس نے مجھے دینا لینا تو ہے کچھ نہیں، تو چلو اس کو معاف کر کے ایک احسان ہی صحیح، تو یہ اس مہر کی معافی کی ذیل میں نہیں آتا۔ یا ادھر اسے مہر دیا اور پھر فوراً کہا کہ اب مجھے واپس کر دو، معاف کر دو، اب اس میں بھی اس کی کوئی دلی خوشی اور رضامندی ثابت نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر بزرگوں اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ مہر دے کر فوراً واپس ہو جائے تو وہ جائز نہیں، کچھ مدت تک عورت کے پاس رہے تب واپس کرے تو جائز سمجھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر اور بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ کم از کم سال کے بعد عورت اپنا مہر اپنے خاوند کو دے سکتی ہے، یعنی مہر وصول کرنے کے بعد 1 سال تک وہ اپنے پاس رکھے، پھر اگر چاہے تو خاوند کو دے دے، کیونکہ جب مہر بیوی کے تصرف میں ہوگا اور اس کے پاس ایک معقول مدت تک، جس کا حضرت عمر نے 1 سال کی تعیین فرمائی، پڑا رہے،
اور پھر وہ اپنے خاوند کو دے دے اس میں سے کچھ یا سارے کا سارا، تو پھر اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی دل کی خوشی سے دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ حکیم فضل الدین صاحب جو ہمارے سلسلے میں السابقون الاولون میں سے ہوئے ہیں، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا مہر شرعی حکم ہے اور ضرور عورتوں کو دینا چاہیے۔ اس پر حکیم صاحب نے کہا میری بیویوں نے مجھے معاف کر دیا ہوا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کیا آپ نے ان کے ہاتھ پر رکھ کر معاف کرایا تھا؟ کہنے لگے نہیں، حضور یوں ہی کہا تھا اور انہوں نے معاف کر دیا۔ حضرت صاحب نے فرمایا پہلے آپ ان کی جھولی میں ڈالیں پھر ان سے معاف کرائیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ بھی ادنا درجہ ہے، اصل بات یہی ہے کہ مال عورت کے پاس کم از کم 1 سال رہنا چاہیے، اور پھر اس عرصے کے بعد اگر وہ معاف کرے تو درست ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم فضل الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی بیویوں کا مہر 500 روپے تھا۔ حکیم صاحب نے کہیں سے قرض لے کر 500 روپیہ ان کو دے دیا اور کہنے لگے تمہیں یاد ہے تم نے اپنا مہر مجھے معاف کیا ہوا ہے، تو اب مجھے یہ واپس دے دو۔ اس پر بیویوں نے کہا اس وقت ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ نے دے دینا ہے، اس وجہ سے کہہ دیا تھا کہ معاف کیا، اب ہم نہیں دیں گے۔ حکیم صاحب نے آ کر یہ واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سنایا کہ میں نے اس خیال سے کہ روپیہ مجھے واپس مل جائے گا 1000 روپیہ قرض لے کر مہر دیا تھا، مگر روپیہ لے کر انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت صاحب یہ بات سن کر بہت ہنسے اور فرمانے لگے درست بات یہی ہے کہ پہلے عورت کو مہر ادا کیا جائے، درست بات یہی ہے کہ پہلے عورت کو مہر ادا کیا جائے اور کچھ عرصے کے بعد اگر وہ معاف کرنا چاہے تو کر دے، ورنہ دیے بغیر معاف کرانے کی صورت میں تو مفت کرم برداشتن والی بات ہوتی ہے۔ بس عورتوں سے معاف کرانے سے پہلے ان کو مہر دیا جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے کرم صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کے سارے پہلو جو ہیں وہ بیان فرما دیے ہیں۔